کون سا پرچہ میں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نسیم قریشی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کرائم سٹوری پوڈ کاسٹ. ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ ہیں لاہور کے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب ہیں, جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا, تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ویلکم. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے بھی ایک بات کی پولیس فرنٹ کی. پولیس فرنٹ کے اوپر آپ کتنا کام کر رہے ہیں؟ آپ کے کون سے تھانے کی کون کون سے ایس ایچ او؟ میں نے ایک تھانہ دیکھا صرف پولیس فرنٹ کے اوپر کام کرتے ہوئے, وہ تھانہ غالباً فیصل ٹاؤن تھانہ ہے. اس کا اس وقت اب پتہ نہیں ہے وہ ایس ایچ او ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے. میں مارکیٹ میں کھڑا تھا, بچے فیملی ادھر گئی تھی, تو میں موبائل پہ اپنے آفس کا ہی کام کر رہا تھا. گاڑی کی ونڈو کھلی تھی, تو ایک دم سے میرے ہاتھ سے موبائل غائب ہو گیا. موبائل غائب ہو, میں نے دیکھا یہ کیا ہو نیچے. اس سے پہلے میں اترتا تو ایک لڑکا 125 پہ بیٹھا اور وہ بھاگ بھی گیا, نکل گیا. تو اس دوران مجھے پتہ چلا کہ اس تھانے کا جو ایس ایچ او ہے اس نے ایک ایسا سسٹم کیا ہوا ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, اور اس نے اس رابری کو, ان چیزوں کو روکنے کے لیے رضا کرانہ طور پہ لوگوں کو ملا کے ان کے اپنی مذاق کے تحت وہ بھی لگا رہا ہے, گیٹ بھی لگا رہا ہے جہاں سے ایسی جگہیں. تو وہ ایک پولیسنگ مجھے سمجھ میں آئی کہ ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں, لوگوں کی رائے بھی شامل ہو رہی ہے. تو ایسی چیزیں یہ آپ کے اوپر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ کر رہا تھا, یا پھر اگر ہو رہا ہے تو کتنے تھانوں میں آپ نے یہ ماڈل؟ دیکھیں, کمیونٹی پولیسنگ ایک بڑا امپورٹنٹ آج کل پولیسنگ کا اسپیکٹ ہے. اس کے بغیر پولیسنگ مشکل ہو جائے گی نا. سوسائٹی کی پارٹیسپیشن جب ہوتی ہے رزلٹس بہتر ہو جاتے ہیں. اب ایک سٹی ڈسٹرکٹ کی میں بات کرتا ہوں, اس میں ایک کمرشل ایریا ہے, پنڈی میں صدر کی بات کرتے ہیں. صدر جو راول پنڈی میں صدر تھانہ ہے, اس کی بہت بڑی حدود نہیں ہے, لیکن وہاں سے گاڑیاں بہت چوری ہوتی تھیں. وہ ایس ایچ او نے ایک انیشیٹو لیا. اس نے کہا کہ یہ جتنے صدر بازار کے اندر جتنے ہاکرز ہیں, ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں, ان سب کو اس نے کہا کہ یہ تم لوگ ادھر بیٹھے ہو, تمہیں کوئی پولیس تنگ نہیں کرے گی. انکروچمنٹ والوں کا کام ہے وہ آئیں اور وہ کریں. میں تمہیں اگر یہاں سے کوئی گاڑی چوری ہوئی, تم لوگوں نے مجھے انفارم کرنا ہے. کوئی ایسا مشکوک اطلاع آئے, کوئی بندہ دیکھیں آپ کہ سسپیشیس ہے, مجھے اطلاع دینی ہے. تمہیں میری پولیس بالکل تنگ نہیں کرے گی, تم سارے میرے فورس کے لوگ ہو. تو ہم آپ کو وہ اس کے بعد وہاں سے ایک گاڑی بھی نہیں جاتی تھی جس تھانے سے دن میں 3 گاڑیاں چوری ہو جائیں, کرولا گاڑی. تو یہ ایکسپیریمنٹ آپ نے لاہور میں کیا؟ دیکھیں, لاہور ایک بڑا شہر ہے, 2.25 کروڑ کے قریب آبادی ہے, اور کافی سارے اس میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی کمیوٹ کرتے ہیں, لاہور آتے ہیں, واپس بھی جاتے ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. میٹروپولیٹن سٹی ہے, کیپٹل سٹی ہے. یہاں پہ کرائم, یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز, ایون چھوٹے انسیڈنٹس بھی بڑے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. لاہور چیلنج بڑا ہے, لیکن اس کو مینیج کرنے کے لیے ریسورسز بھی یہاں پہ باقی ڈسٹرکٹ سے قدرے زیادہ ہیں. مال ٹاؤن جہاں پہ کرائم ایک زمانے میں بڑا زیادہ ہوتا تھا, مال ٹاؤن کیسے سیکیور ہوا؟ سوسائٹی کو کہا, ان کو بتایا کہ یہ پلان ہے, یہاں ہم بیریئرز پلیس کریں گے, یہاں آپ کیمرے لگا لیں, اس ٹائم سے اس ٹائم بیریئر ڈاؤن ہو جائے گا, آپ سب کا فائدہ ہے. اب مال ٹاؤن کا کرائم نہ ہونے کے برابر. اسی طرح ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اسکیمز ہیں, وہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اس وقت ہم 8 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں ہم کر رہے ہیں. جوہر ٹاؤن کو ہم کوشش کر رہے ہیں, سبز بازار میں, اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ سوسائٹی کو انوالو کر کے کرائم فائٹنگ آج کل کا ایک ضروری چیز ہے, جس میں پولیس ان کو انوالو کرتی ہے. بہتر ریزلٹس آتے ہیں, لوگ آپ کو انفارمیشن دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہم ایکسیسیبل ہوتے ہیں لوگوں کو, میرے پاس کئی جگہ سے ایسی انفارمیشن آتی ہے, یا جمعے کے بعد جو ہمیں کھلی کچہری کرتے ہیں ویکلی, اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے آپ 2 منٹ الگ دیں گے, میں نے آپ کو بتانا ہے میرے علاقے میں فلاں جگہ پہ کوئی منشیات بک رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم نمبر لے کے خفیہ طور پہ کانٹیکٹ کر کے وہ انفارمیشن لے کے اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری پبلک کا, عام لوگوں کا, میرے سمیت یہی خیال ہے کہ جب ہم ایسی انفارمیشن دیتے ہیں جس بندے کے خلاف دیتے ہیں کہ یہ اس کرائم میں ملوث ہے, یہ جوا کرا رہا ہے, یہ منشیات فروش کر, 2 دن کے بعد وہ بندہ اس کے دروازے پہ ہوتا ہے کہ بھائی تو میری شکایت کی تھی. بالکل ایسی بات, یہ تاثر ہے. دیکھیں, تاثر نہیں, یہ ہے, ہوتا بھی ہوگا. میں نے آپ سے کہا جہاں کسی بھی جگہ میں نا, کسی بھی پرانی بات ہے, پرانی بات ہے. میں نے ایک جگہ جاتے ہوئے دیکھا, میں نے دیکھا ایک ایریے میں وہ کسی لڑکے کو مار رہے تھے, میں نے اس بیچ میں پڑھ کے اس کو چھڑوایا, وہ مجھے بھی پڑھ گئے, تو پتہ چلا کہ منشیات کا تھا. میں نے 15 پہ کال کر دی.
15 پہ کال کر دی, کال والوں کو بتایا کہ ایسے ایسے بندے کو مار رہے ہیں, تو وہ تم کدھر ہو بھائی, تم کدھر, بہرحال ایسے تھا روئی بار میں نے جیسے کیسے ٹیکل کرے اپنا بتایا, تعارف کرایا, تو میری جان چھوٹ گئی. لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ بندہ میرے پاس میرے آفس پہنچ گیا. دیکھیں اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے. خیر وہ میرا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا, لیکن وہ آ گیا کہ جناب مینوں معافی دے دیو, تسی میرے پیچھے کیوں پہ گئے ہو. اچھا آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس کی ایک انانیمسلی اگر آپ کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ایک ایپ, ایک ویب سائٹ ہے, آپ ادھر جا کے میسج لکھتے ہیں, آپ کی کوئی انفارمیشن پولیس کے پاس بھی نہیں تو ہوگی. اس کی آگاہی کریں نا. ٹھیک ہے, یہ جتنے سارے ہمارے آئی ٹی بیسڈ جو چیزیں ہیں, میرے پاس ایک جگہ پہ ایک گاڑی چوری ہو رہی تھی. میں آپ کو پریویسلی میں جہاں پہ پوسٹڈ تھا, گاڑی چوری ہونے کی ایک لڑکا اوپر کھڑا اپنی کھڑکی سے ویڈیو بنا رہا تھا, وہ موبائل سے کچھ دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا ایک گاڑی پارک ہوتی ہے, اس میں سے بندے نکلتے ہیں, گاڑی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہاں سے ویڈیو بنائی ہے, ساتھ اس نے وہاں پہ پولیس کو اطلاع دی ہے, وہ گاڑی چوری ہونے سے بچ گئی. لوگوں کا جب ٹرسٹ ہوگا پولیس کے اوپر تو ریزلٹس اس کے اچھے آئیں اب گے. یہ بات کر رہے ہیں چوری کی بات کہ میں آپ کو چوری کی بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گھر میں چوری ہو گئی کوئی 2-2.5 کروڑ روپے کی. وہ گھر سے باہر گئے ہیں کچھ دیر کے لیے, واپس آئے ہیں تو اپنے دوسرے بھائی کے گھر گئے ہوئے, تو کھانا وانا کھا کے واپس آئے تو چوری ہو گئی. تو جو تفتیشی صاحب تھے, انویسٹیگیشن کے تھے آپ, تو آپریشن کے, تو وہ انہیں فون کرتے ہیں کہ جی میں آ رہے ہیں گھر, تے میں تھوڑی دیر سونا بھی ہے, تو میں پہلے شاور لاں گا تو میں سوواں گا. تو یہ رویہ جو ہے یہ پولیس کا, یہ تو بڑی بدنامی کی وجہ بنتا ہے ایک ہی بندہ, لیکن ہم آج ذکر کر رہے ہیں اس کا. یہ ہم پولیس کلچر یا تھانہ کلچر جو ہم بات کرتے ہیں, یہ آپ ایک واقعے سے پوری پولیس کو جرنلائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ لیکن ایسا تو ہے نا, یہی وہ پولیس ہے کہ آپ رات کو 1:30 بجے کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں, سنسان سڑک ہے, اسی پولیس کی یہ جو موبائل کے اوپر نیلی اور لال لائٹ جل رہی ہوگی تو تحفظ کا احساس بھی اسی پولیس سے ہے. ہاں اس کے اندر موجود چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے بدنامی ساری فورس کی ہوتی ہے. بالکل, یہ بات ہم نے پہلے بھی کی. اچھا ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی, مجھے کوئی مار رہا ہے, مجھے کسی نے مارا ہے, تشدد کیا ہے کسی جگہ پر, یا کچھ جاتے ہوئے لوگوں کے جھگڑا ہوا ہے اور آ کر انہوں نے مار دیا, کسی کمزور بندے کو 10-12 لوگوں نے مارا, وہ بندہ تھانے میں جائے گا, اپلیکیشن دے گا, تو پولیس کہے گی پہلے میڈیکل کراؤ. ٹھیک ہے, میڈیکل میں نہیں آتا, لیکن اس بندے کو انہوں نے ذلیل بہت کیا, اس کی سیلف ختم کر دی اس کی نا ساری. لیکن چند دن کے بعد ایک CCTV یا کسی کے ہاتھ کی ویڈیو بنی آ جاتی ہے, 1 ہفتے بعد, 1 ویک کے بعد, 2 ویک کے بعد, تو پولیس ایکٹیو ہو جاتی, پولیس پکڑ لیتی, جبکہ وہ اس سے پہلے اپلیکیشن لے کر گیا ہوا, اس کے اوپر نہیں اثر ہوا. یہ کئی ایسے واقعات ہیں, آپ کہیں گے تو میں آپ کو کوٹ کر دوں گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں نا, ان کی اگر ہم اس کے لیے CCTV کا ہونا ضروری ہے جگہ؟ نہیں, بالکل ضروری نہیں ہے. آپ نے جس انسیڈنٹ کو کہا اس کا علاج میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ہم نے ہماری جو پبلک ہے اب دیکھیں میں بھی جرنلائز نہیں کر رہا, اگر ہم نے لاہور میں پچھلے پورے سال میں 1 لاکھ کرمنلز کو جیل میں بھیجا ہے, تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوروں کا شہر ہے, یہ کرمنلز کا شہر ہے؟ نہیں کہہ سکتے. یہ بہت اچھے لوگوں کا شہر ہے, جس میں سے کچھ گندے لوگ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی بات ہی ہے. ٹھیک ہے, جس میں سے کچھ خراب لوگ تھے جن کو پکڑ کے سزا دلوائی. تو اسی طرح یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں, اس میں سب سے زیادہ میرے خیال میں رول اس بات کا ہے کہ ہمارے سٹیزنز کو ان کے رائٹس کا بہت اچھی طرح شاید ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکے, یا انہیں علم نہیں ہے. آپ اگر پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں, کون سا پرچہ کتنی دیر میں ہونا ہے یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. ہم نے لکھ کے لگا دیا ادھر کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ان نون ایکیوزڈ آپ کے ساتھ واردات کر دیتا ہے, موبائل چھن جاتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے جس میں نامعلوم ملزمان ہیں, 24 آورس کے اندر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کا پرچہ درج ہو. وہ 24 آورس کے بعد 1 سیکنڈ اوپر ہوگا تو میرے پاس فلیگ کرے گا کہ آپ کے تھانے نے یہ پرچہ ٹائم پہ نہیں دیا. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اسی طرح کچھ چیزوں کا ٹائم فریم ہے 48 گھنٹے. میڈیکل آنے کے 8 گھنٹے بعد پرچہ درج ہونا فرض ہے. ریپ کا, مرڈر کا, ہر چیز کی ٹائم لائن دی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی ایسی شکایات آتی ہیں کہ کوئی شہری, آپ چلے جائیں یا رینڈم چیک میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ جی یہ شہری پچھلے 1 مہینے سے یا 15 دن سے تھانے میں مسلسل آ رہا ہے اور آئیے اس کو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, اس کے لیے مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ پرابلم یہ ہے کہ میرے اس کا تو ایک میسیج آ جاتا ہے جی, سم ٹائم آپ نے درخواست دی ہوئی ہے, عدم پیروی آپ کی ختم کی جاتی ہے, فائل کر دی گئی ہے. بالکل جھوٹ ہوتا ہے سم ٹائم. یہ جھوٹ ہوتا ہے, اس میں خرابی ہے.
اب اس شخص خرابی کو اس میں بالکل دیکھیں ہر سسٹم میں خرابیاں ہوں گی. ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے نا. ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ڈائگنوز کرنا ہے اور اس کریکٹیو میجرز لینے ہیں. اب یہ اندازہ ہوا کہ اگر میرا ایک شہری تھانے میں جا کے 15 دن سے ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ روٹین میں 5 دن میں اس کا پرچہ ہو جانا چاہیے تھا, کوئی دستاویزات ہیں جن کی ویریفیکیشن ہے, وہ پرچہ اس نے درج کروانا ہے, وہ اگر اس کا پرچہ نہیں ہوا تو اس نے اس کیس میں کیا کرنا ہے؟ آئی جی صاحب کا کمپلین سیل 1787 وہاں پہ ہے. آئی صاحب خود اس میں کئی دفعہ کال سنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, 15 تو آپ کے ایمرجنسی نمبر ہو گیا, 1787 کوئی بھی شکایت آپ کی جو پولیس سے ریلیٹڈ ہے جس میں آپ کہتے ہیں میری تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی, مجھے آئی او مل نہیں رہا, میرے ساتھ پولیس کا رویہ اچھا نہیں تھا, فلاں جگہ پہ میرے لیے پولیس ایکسیسیبل نہیں ہے, کوئی شکایت ہے آپ کی, ٹھیک ہے, چاہے وہ تفتیش سے متعلق ہے, چاہے وہ آپریشن سے متعلق ہے, چاہے پولیس کے رویے کے متعلق ہے, آپ وہاں دے سکتے ہیں. کیا یہ ہمارا کام ہے کہ یہ ہمارے سارے انیشیٹوز ایک ایک بندے تک پہنچ جائیں جو کہ اس کو اپنے رائٹس بتاؤں کہ اگر اس نے 3 گھنٹے میں, 24 گھنٹے میں, 8 گھنٹے میں جو ٹائم لائن ہے اس کے مطابق میرا پرچہ درج نہیں کیا تو یہ میرے پاس ریمیڈی ہے اس کو آپ کا ریزالو کوئی کرنے ایسا کی. پلان ہے, کوئی ایسی یہ چیزیں, یہ والے پوائنٹ, یہ جو لوگوں کی آگاہی کے لیے لکھ کے ہر تھانے کے باہر ایک بورڈ بڑا سا لگا دیں؟ یہ اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں, سارے ہمارے ٹائم لائنز تھانوں میں لگے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت کر کے لکھے ہوئے ہیں, اور صرف ضرورت اس بات کی ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنا. اور میرے پاس سب سے بڑا میڈیم اس وقت سوشل میڈیا, بالکل ٹھیک ہے, اٹس اے نیو ٹی وی, اس کے تھرو ہم ایجوکیٹ کریں. یہ اب ہر بندے کے اب ہاتھ میں ہے. یس بالکل ایسے. اچھا یہ بتائیں, ایس ایچ اوز اور کئی اب تو افسران بھی, کئی لوگ فرنٹ مین کار خاص ہوتا ہے, کار خاص کا بڑا زبردست رول ہے. کار خاص کا رول یہ ہے کہ میں ایک بزنس مین ہوں, میرے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو گئی, میرا کوئی ملازم کوئی زیادتی کر کے چلا گیا تو میرا کوئی کام نہیں ہو رہا, تو میں کار خاص کو ملوں گا تو میری ایف آئی آر بھی درج ہو جائے گی اور میرا کام بھی درج بڑی آسانی سے ہو جائے گا. پھر کار خاص کا یہ بھی کام ہے, ایل پی جی کا میرا خیال کوئی قانونی نہیں ہے لائسنس وغیرہ کہ ایل پی جی کی جگہ جگہ اس کی شاپس بن جائیں. ایل پی جی کی شاپس بے شمار ہیں, اور کار خاص صاحب جو ہے نا وہ وہاں سے ہو کے آتے ہیں. وہی کار خاص کے لیے میں نے سنا تھا کچھ کہ آپ نے کچھ کیا ہے, لیکن کار خاص ابھی بھی موجود ہیں. کار خاص والی جو ٹرم ہے آپ نے ساری ایکسپلین کر دی یہ کیا ہے اور اس سے خرابی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کے لیے اگر میں پبلک کو سروس دینے کے لیے میں کھڑا ہوں, میں اس سسٹم میں بہتری لانا چاہتا ہوں, لیکن بیچ میں انٹرویننگ ایک چیز آ گئی کہ اگر تھانے میں آپ جائیں گے تو آپ کا کام, اس بندے کو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کا کام کون کرے گا, اور وہ اکثر آپ کو تھانوں میں گھومتے پھرتے نظر آ جاتے تھے. اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا. پرائیویٹ آدمی بھی ہوتا ہے یا کوئی سپاہی یا حوالدار بھی ہوتا ہے؟ یس, وہ آپ نے وہ ایس ایچ اوز کی کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانے جو کئی دفعہ 2-3 پوسٹنگ پہ 7 کانسٹیبلس چل رہے ہیں یا اے ایس آئی چل رہے ہیں, وہ بھی ساتھ چلتے آئیں گے, وہ ہر دفعہ وہ بھی ساتھ ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو وہ ریپیٹڈ ٹرانسفرز پہ چیک کہ یہ بندہ اس ایس ایچ او کے ساتھ ہر پوسٹنگ پہ نہیں جائے گا. اگر ایس ایچ او پوسٹ ہوا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پوری ٹیم اٹھا کے ادھر لے جائے, وہ تھانہ بھی تو چلنا ہے نا پرانے والا. ایک تو اس پہ چیک. دوسری بات یہ کہ تھانے کے اندر پرائیویٹ بندہ کوئی بھی, یا جو ٹپکلی جو ٹاؤٹ یا کار خاص جس کو کہتے ہیں, ادر دین کوئی ایسی جو پولیس والوں کی تو اپنی ٹیم ہو گئی نا, یہ والے جو ٹاؤٹ ہیں جن کو استعمال اس لیے جن کا آپ نے بتایا کہ ہوتا ہے کہ وہ گھومتا پھرتا آپ سے بات کرے گا, اچھا آپ کا پرچہ نہیں ہو رہا یا آپ کا کام نہیں ہو رہا, آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اس کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ہم نے جو ہماری ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ ہے جو میرے انڈر وہ آ رہی ہے, ادھر سے ہم ان کی ویریفیکیشن کرا رہے ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں. ابھی اس سنڈے کو ایک تو میں نے تمام جگہوں پہ لکھ پڑھ کے میٹنگ میں سب کو بتا دیا کہ یہ کار خاص کلچر ختم ہوگا. دوسرا ہم نے اس کے اوپر چیک رکھا. تیسرا میں نے ایچ ڈی پی او سے ریٹن سرٹیفکیٹس لیے کہ آپ یہ ختم کر کے مجھے ریٹن دیں گے اور پھر آپ ذمہ دار ہیں. چوتھا اس کے بعد ہم نے سرپرائز چیک بھی کیے, انٹیلیجنس برانچ بھی ہمیں بتا رہی ہے. اب سنڈے کو میں جاتا ہوں ایک پولیس اسٹیشن چیک کرتا ہوں ڈیٹیل سے, تو وہاں پہ ایک شخص پھر رہا ہے اور جس کے پھرنے کے انداز سے یا اس کے کانفیڈنس سے لگ رہا ہے کہ یہ نہ تو پولیس والا ہے, اس کے حلیے سے لگ رہا ہے کہ پولیس والا نہیں, نہ وہ سائل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جب بلایا جاتا ہے تو اس نے کہا میں ایس ایچ او صاحب کا خان صاحب ہوں, ٹھیک ہے, ذاتی ان کا میں خان صاحب ہوں ان کا. ٹھیک, تو اس کو اسی وقت اس کو پکڑ کے اس کو چیک کر کے ساری چیز میں اسی لاک اپ میں بند کر دو.
ٹھیک ہے. وہ پھر اس کی ویریفیکیشن کی, پتہ لگا تھانے کے اندر. دیکھیں یہ اور کسی بندے کا, کسی پرائیویٹ آدمی کو اگر وہ نہیں بھی ہے, ٹھیک ہے, اسے کہا کہ اس کو یہ تو ریموو ہونا چاہیے, اور وہ ویریفائی ہوا کہ وہ اس کا واقعی کو اس کا پرسنل ملازم بھی تھا. بہت سارے لوگ اچھے فیملی سے بھی ہوتے ہیں, اس کا کوئی ڈرائیور یا فیملی کا کوئی بندہ ہو, لیکن یہ آفیشیل جگہ ہے, یہاں پہ اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اس کو بعد میں ویریفائی کر کے ہم نے چھوڑا اور ایس ایچ او کو تنبیہ کر دی. اگر وہ پروو ہو جاتا تو وعدہ ہے کہ اس ایس ایچ او کو اس کے ساتھ اسی لاک اپ میں پراپر باوردی بند کروں گا. اس چیز سے یہ ہے کہ یہ چیز کم بھی ہو گئی ہے, ایک ڈر بھی پیدا ہو گیا, اور اس پہ چیک کانسٹنٹلی رکھنا پڑے گا. جس دن انہیں یہ لگا کہ اب اس چیز پہ چیکنگ نہیں ہو رہی, ہو سکتا ہے کلچر واپس آ جائے. تو یہ میرا کام ہے کہ اس کے اوپر چیک بھی رکھیں اور عوام کو ایجوکیٹ کریں. بہت سارے لوگ آتے ہیں کھلی کچہری میں, ایک درخواست تو ہر 2-3 دن بعد ریپیٹ ہوتی ہے ایسی, میں نے فلاں آدمی کو لائسنس بنوانے کے لیے, میں نے فلاں آدمی کو اسلحے کے لائسنس کے لیے, پاسپورٹ بنانے کے لیے, نوکری دلوانے کے لیے فلاں شخص کو پیسے دیے تھے, ویزے کے لیے, ٹھیک ہے, ٹاؤٹ کو, کسی فرنٹ مین کو پیسے دیے تھے. اب وہ میں نے اتنے لاکھ روپے یا اتنے ہزار روپے دیے, اس نے کام نہیں کر کے دیا, اب میرے پیسے واپس لے دیں. آپ نے دی رشوت, اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں آپ کی رشوت واپس کراؤں, تو رشوت دینے والا بھی اتنا ہی جہنمی ہے جتنا لینے والا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ والی درخواست ریپیٹڈلی آتی ہے. اب ہمیں تھرو سوشل میڈیا, تھرو دیز میڈیمز جو لوگ دیکھتے ہیں, اس میں ایک ایک چیز کو عوام کو بتانے کی, ان کے رائٹ سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے کیا ہوگا. بہت سارے فراڈز ایسے ہیں جن پہ بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جس طرح وہ کال آتی ہے کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے, ہم سی آئی اے سے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فیک ہوتی ہے, وہ آپ سے پیسے منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک کچھ سرٹن ایریاز کے اوڈ ہیں. ایک بہت سینئر آدمی, بہت پڑھا لکھا آدمی, بہت بزرگ آدمی, بہت گورنمنٹ کی بڑی ہائی پوزیشنز پہ وہ رہا ہوا پولیٹیشین, کافی سینئر ایج کا, اس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا. اسے کہا گیا کہ آپ کی فلاں ٹی وی چینل کے پروگرام میں گاڑی نکلی ہے. وہ ایک کرولا گاڑی آپ کے خیال میں کتنے کی ہوگی؟ ٹھیک ہے, کافی مہنگی ہے اب تو کرولا گاڑی, تو کرولا گاڑی 70 لاکھ سے اوپر کی چلیں, 70 لاکھ روپے. آپ کہہ دیں کہ وہ اس کا تھوڑا کم والا ویریئنٹ ہوگا, یا یہ پچھلے سال 1.5-2 پہلے شاید وہ 40-50 لاکھ کی. ٹھیک, وہ 40-50 لاکھ کی گاڑی کے پیچھے وہ صاحب اس سویٹ ٹاک میں آ کے, آپ امیجن کریں کتنے پیسے دے چکے ہیں. 5-6 لاکھ دے دیے ہوں گے, 2.25 کروڑ روپے. انہیں 2 کروڑ روپے دے گئے. وہ اوڈ تھا ایک, اس کو بعد میں ہم نے ریسٹ کر کے ایف آئی اے کو دیا, اس اوڈ سے وہ ریکوری ہوئی لیٹر آن. 2.25 کروڑ روپے لے چکا تھا. اب کسٹم دینا ہے, اب فلاں دینا ہے, اب فلاں دینا ہے, اب اتنے پیسے دے دیں. اس فراڈ کے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہم پورا ایک آپ سے ایپیسوڈ کریں گے اس فراڈ کے اوپر. تو اس پہ لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر سوشل ایشو کے اوپر پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عوام بڑی سادہ لو ہے, آپ کو ان کے رائٹس بھی بتانے ہیں اور یہ خرابیاں بھی ان کو بتانی ہیں کہ آپ کو کوئی بھی کال آ جائے تو او ٹی پی آپ نے نہیں دینا. آپ کے فون میں کوئی کوڈ آئے گا, آپ کا پورا فون ہیک ہو سکتا ہے, آپ کی انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے, آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے جا سکتے ہیں. تو جس طرح ٹائم اور چیزیں اور فون اسمارٹ ہو رہے ہیں, عوام کو بھی ساتھ ساتھ اسمارٹ کرنا ہے نا. ہم نے کرمنل تو اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ساری آگاہی ہم تھرو سوشل میڈیا, تھرو ڈفرینٹ میڈیمز ہم یہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں میں خرابی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی وہ پالیسی جو گورنمنٹ نے, جو چیف منسٹر بہت اچھی پالیسی دیں, چیف سیکرٹری, آئی جی پنجاب اور ہمارے آفیسرز اور فیلڈ کمانڈر سارے اس کو بہت اچھی ایک نیت سے اس کو امپلیمنٹ کریں. جن کے لیے بنائی ہے ان تک نہ پہنچے یا انہیں اپنے رائٹس کا پتہ نہ لگے تو فیل ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اچھا جی, قبضہ مافیا کے آج کل بڑا ایک آسان, کسی رینٹ پہ گھر لیا اور وہ گھر پہ قبضہ کر لیا, بیانہ کرایا اور کسی طریقے سے پورے گھر پہ قبضہ کر لیا. بندہ باہر گیا ہوا ہے, اس کے واپس آیا ہے تو اس کے گھر کے اوپر یا تو گھر بنا ہوا ہے یا کوئی اوٹ بٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ قبضے اس طرح کے بڑے عام ہو رہے ہیں. تو ابھی مالٹون کا میں نے کوئی قبضہ سنا تھا کہ کوئی آپ نے واگزار کرایا یا پھر ہو گیا یا تھا, یہ ذرا وہ ہمیں بتا دیتا کہ ناظرین کو پتہ چلے کہ وہ قبضہ تھا, کیا تھا اور وہ کیسے واگزار ہوا. یہ ہوا بھی کہ نہیں کہ یہ بس صرف. کینیڈین نیشنل میرے آفس کھلی کچہری آیا, اس نے کہا کہ جی میں 1992 میں مال ٹاؤن میں پلاٹ لیا تھا, 2001 میں ہم دوبارہ آئے اور ہم نے دیکھا پلاٹ بھی تھا, سارا کچھ ٹھیک تھا. 2012 میں دوبارہ آئے, تب بھی تھا. 2024 میں اب آئے ہیں تو وہاں پہ
ایک چھوٹا کمرہ بھی بنا ہوا ہے اور کسی نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں اس کے, خالی پلاٹ ہے مال ٹاؤن کا, بڑی پوش سوسائٹی ہے یہ, یہاں پہ تو یہ چیز سوچی بھی نہیں جا سکتی. اب وہاں پہ یہ والی چیز تھی, وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. وہ ہم نے جا کے ویریفائی کروایا, وہ پتہ لگا کہ واقعی وہ جو ساتھ والے گھر والے ہیں انہوں نے اس پلاٹ کے اوپر ایک پوری, کہ اگر 10 سال اور کوئی یہ نہیں آتا یا جو ان کی روٹین ہے تو وہ تو ہڑپ کر چکے تھے کئی سالوں سے. پڑوسی جی, تو انہوں نے جب اس کے اوپر ہم نے بات کی, فوراً اس کو ریسٹور کرا کے دیا, اس نے اپنا پورا بندوبست کیا. اگلے دن وہ بندہ میرے پاس مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا. میں نے کہا بھئی آپ کا قبضہ تو مل گیا, آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا سر میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں, میں کینیڈین نیشنل ہوں, میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی قبضے کے بارے میں. جب میں پاکستان آیا تو میں نے کہا کہ میں ٹرائی کرتا ہوں کہ شاید جو سوشل میڈیا پہ کلیم کر رہی ہے پولیس وہ سچ ہے کہ نہیں. میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا, اور میں اب اپنے وہ کینیڈا جا رہا ہوں, میں وہاں پہ بھی پاکستانی کمیونٹی کو بتاؤں گا کہ واقعی ہمارے ملک میں پولیس کام کر رہی ہے. وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو تھی, میں نے بڑے ڈیٹیل سے اس کے اندر کہا, میں نے یہ چینلز پہ بھی کہا ہے, میں نے مساجد میں بیٹھ کے بھی کہا ہے, ٹھیک ہے, جو جمعے کی بات کھلی کچہریاں ہوتی ہیں, میں نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. اور اس کو سوشل میڈیا پہ بھی وہ کلپ میں نے جان کے اس کو اپلوڈ کیا, اور لوگوں کو کہا کہ اس شہر میں قبضہ انشاءاللہ نہیں ہونے دوں گا. اگر میرے ہوتے ہوئے قبضہ ہوتا ہے تو وہ آپ مجھے ذمہ دار سمجھیں اس کا. تو میں نے تو یہ کام کسی کو کرنے دینا نہیں ہے, یہاں پہ کوئی قبضہ نہیں کرنے دوں گا. اگر اس میں انوالومنٹ آئی کسی پولیس کی, کسی بھی رینک کے افسر کی, تو اس کو ہم یہاں پہ رہنے. سوری ابھی ہماری پہلے بات ہو رہی تھی 15 وغیرہ پہ بات ہو رہی تھی. صرف ایک میں صرف جاننا چاہوں گا آڈینس کے لیے بھی کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ نہیں, کہ میرے ساتھ کوئی سنیچنگ ہوئی ہے, میرا موبائل چھینا گیا ہے, میری گاڑی چھینی گئی ہے, میں 15 پہ کال کرتا ہوں کسی کے نمبر لے کے فوری طور پر, تو وہ موبائل آن ہے, کافی ایکسپینسو موبائل ہے, آج کل تو وہ موبائل آف بھی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا سسٹم ہے کہ فوری طور پہ چیزیں ایکٹیو ہو جائیں, اس موبائل کی لوکیشن دیکھی جائے, اور دیکھی جائے موبائل کی لوکیشن تو ہم اپنے موبائل پہ بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے موبائل کی, تو اس کو پکڑنے کا کوئی سسٹم آ چکا ہے کہ ابھی آنا ہے, کیونکہ موبائل نہیں آتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے ہماری یہ آئی فون کے اوپر آپ اسے چیک کر سکتے ہیں, فائنڈ مائی فون والی ایک ایپ ہے جس میں آپ کا اگر فون آن ہے, واٹس ایپ اس سے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے, تو آپ کو اس کی لوکیشن آتی رہے گی, یا لاسٹ لوکیشن آپ کی آ جائے گی, ڈائریکشن پتہ لگ جاتی. ہمارے بہت سارے ایسے, سوری میں آپ کی بات کاٹوں گا, میں میرا اپنا واقعہ بتاتا ہوں. بچوں کے ساتھ میکڈونلڈ گئے, بیٹے کے ہاتھ میں موبائل تھا, وہ آرڈر آیا, جیسے انتظار ہوتا ہے, آرڈر پکڑا, موبائل وہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا گھر, ایک پتہ چلا موبائل نہیں ہے. سی سی ٹی وی میں دیکھا ایک فیملی آئی بیٹھی اور موبائل اس نے اٹھایا, آرڈر نہیں کیا, وہ لے کے نکل گئی. تو ایف آئی آر درج کرا دی, پولیس کو نہیں پتا. پھر ہم نے خود سے وہ دیکھا اپنا کہ کہاں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. پھر ہم اس کے پیچھے گئے, وہ ساری لوکیشن آتی ہے, اسی وقت آتی ہے. تو ہم نے اگلے دن جا کے موقع پہ گھر پہ پہنچے, تو وہ محلے والوں سے پوچھا جی یہ لوگ, انہوں نے گھر موبائل برآمد کرا دی. یہ ایک آسان سا ہے. تو پولیس سے یہ کے پاس ابھی تک یہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے؟ آپ جیسے آفیسرز ہیں جو بڑا, آپ کا دیکھیں بڑا زبردست ویژن ہے کہ ایک ڈکیتی یا چوری ہوئی اور اس کے بندے نے 15 پہ کال کی, موبائل چھینا گیا. موبائل ایک ایسا ہے جس جو ساتھ ساتھ آپ کی لوکیشن لے کے چلتا ہے. تو 15 پہ کال ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ پولیس اس کو پکڑ لے, کسی بھی ناکے پہ پکڑ لے, اس کی لوکیشن آ رہی ہے, لیکن موبائل نہیں ملتے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہمارے پاس آپ سب انسپیکٹرز ہوں گے, انسپیکٹرز ہوں گے, بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی عمر ہوگی شاید 50 سے اوپر بھی بہت سارے ہیں, 55 سے اوپر بھی بہت سارے ہیں. سر ایک منٹ, لیکن یہ سر ہمارا کوشچن وہیں پہ ہے نا, زیادہ ہم اس سے بات نہیں اسی کی طرف ہمیں آپ کے محدود وسائل کا اندازہ ہے, ہمیں پتہ ہے, ہم کوئی الزام نہیں کرنا چاہیے, الزام تراشی نہیں کرنا, ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں, ہم تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے. یہ بات صرف جاننے کے لیے ہے, اگر نہیں ہے تو پھر یہ اس کا سسٹم پولیس کر رہی ہے, ہونا چاہیے. کوئی آپ نے PC1 بنایا ہے یا آپ نے کوئی سجیشنز دی ہیں کہ یہ چیز تو روکی جائے نا, لوگوں کی ایسٹس, وہ تو 2-3-4 لاکھ کا موبائل ہے یا 50,000 کا موبائل ہے, کسی چھین رہا ہے, تو اس کی لوکیشن تو اینڈ تک ہوتی جب تک بند نہ ہو. اب تو موبائل بند ہی نہیں ہو سکتا, وہ بند کر ہی نہیں سکتا. اب جو ہمارے پاس نئے سب انسپیکٹرز آ رہے ہیں, سارے پڑھے لکھے ہیں, سارے IT ٹرینڈ ہیں, سب کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. میری بات ہو رہی 15 کی, وہ جو آپ کا سسٹم ہے جو لگایا گیا ہے, جو سسٹم لگایا گیا ہے, جو گورنمنٹ ہمیں کلیم کرتی کہ ہم سیف سٹی بنایا, سیف سٹی بنایا,
کہ اس سے ہم نے کرائم کو کنٹرول کرنا ہے، وہ چیز کنٹرول کے لیے کوئی سسٹم، یا پھر ہم آپ جیسے زبردست آفیسرز کو جس کی پولیسنگ کی بڑی زبردست، ہم یوں ہی کوشچن کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، کوشچن کرنا آپ کا رائٹ ہے، اس کا آنسر میں نے دینا ہے۔ 1.5 کے اندر یہ کیپیسٹی ابھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری لیگل چیزیں ہیں کہ آپ کی میری لوکیشن، میری موومنٹ کس طرح 1.5 کے پاس آئے گی، اس کے لیے اور بہت سارے ادارے ہیں۔ ناظرین سوری سر، ناظرین یہ ڈی صاحب نے جیسے بات بتائی کہ 1.5 جو ہمارا جو ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مسیحا ہے جس کی وجہ سے پولیس آتی ہے اور موقع پہ آتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے میں نے واقعات دیکھے ہیں جو بچ گئے، ان لوگوں کی بچت ہوئی ہے، ان کو کسی کو تشدد کیا جا رہا ہے، پولیس موقع پہ پہنچ گئی، اس بندے کی جان بچ گئی ہے۔ تو 1.5 کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی آنی چاہیے، ہماری سی ایم پنجاب بھی یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ 1.5 پر ایسی ٹیکنالوجی آئے، موبائل چوری ہوا یا کسی نے ایک مس بیل کی، فوری لوکیشن پہنچے، کم از کم موبائل جیسی چیزیں، گاڑی کے اندر ٹریکنگ لگی ہوتی ہے، گاڑی کو فوری پکڑا جائے، جو ایسٹ جو لوگوں کے ہیں وہ لوٹنے سے بچ سکے۔ 1.5 کو بھی زیادہ جدید کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے اپنے تھانے کے کلچر کو کیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی رویے درست کرنے میں کافی ٹائم لگے گا، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ہم آگے باقی ڈی آئی صاحب سے بات۔ اچھا، جو 1.5 پہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس کا وے اراؤنڈ 1.5 نے بنا لیا، سیف سٹی نے اس کا ایک وے اراؤنڈ بنا لیا۔ زبردست۔ آپ فوڈ پانڈا ایپ یوز کرتے ہوں گے، آپ کریم، اوبر، بہت ساری ان ڈرائیو، آج کل ایسی بہت ساری ایپس ہیں جو پبلک یوز کر رہی ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان ایپس یہ ایسے ہی ہیں جو ہماری روٹین کے کاموں کی طرح کی یہ ایپس ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک پنجاب پولیس کی ایپ بھی ہے جو سٹیزنس کے لیے، ویری گڈ، ٹھیک، اس کے اندر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں، آپ کے فون نمبر پہ رجسٹر ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کو بہت ساری انفارمیشن، اور وہ پاکستان کی ایسی ایپ ہے جس کے آپ اس کو 911 سے کمپیئر کریں، آپ چائنا، ٹرکی، نیو یارک پولیس کی آپ ایپ سے اگر کمپیئر کریں تو جتنے فیچر ان ایپس میں ہیں اتنے ان سب میں ایک ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک۔ اس میں آپ کی لوکیشن آتی ہے، تو اگر آپ کے پاس فون میں وہ ایپ ہے، 2 طریقے نا، آپ 1.5 پہ کال کر سکتے ہیں، جی ایس ایم کی کال ہو گئی، اسی فون سے اگر آپ اس ایپ کے اوپر بھی 1.5 کی ایک آپشن ہے، وہ بھی آپ کے فون سے ہی کال کرے گی۔ آپ نے وہ بٹن دبا دیا پینک میں، آپ نے وہ ایپ کھولی اور 1.5 کا بٹن دبا دیا تو آپ کی کال اسی طرح جانی ہے، لیکن آپ کا فون آپ کی لوکیشن بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سسٹم تو شروع ہو گیا اور بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ بڑی زبردست بات ڈی آئی جی صاحب نے بتائی ہے کہ ایپ ہمیں سب کو، خواتین کو بھی، وہ جو خواتین کے لیے ایپ بنائی گئی ہے، اور یہ دوسری پولیس ایپ ہمیں اپنے موبائلز میں کرنی چاہیے تاکہ کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو اس کے ذریعے فوری پولیس آپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ جو یہ ایک سوال ہے کہ جناب پولیس نہیں پہنچتی، ایسی بات نہیں ہے، پولیس بھی محنت کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ آپ کے ایک جدید ٹیکنالوجی آ گئی، آئی ڈی کارڈ کے ذریعے آپ روکتے ہیں، بس کی ٹکٹ لے رہے ہیں تو وہاں پہ وہ فوری الارمنگ ہو جاتی ہے، لیکن جو کرمنل ہوتا ہے نا وہ اپنے شناختی کارڈ پہ ٹکٹ نہیں لیتا۔ ٹکٹ کون لیتا ہے کہ یہ صاحب ہیں، انہوں نے کبھی سڑک پہ جا رہے تھے، ٹریفک وارڈن سے ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کے خلاف FIR درج ہوگی، پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، اشتہار ہی ہو گئے، ٹھیک ہے، یا چیک لین دین، کاروباری لین دین کا ہے، تو وہ بندہ ٹکٹ لیتا ہے یا کسی ہوٹل میں جاتا ہے، وہاں پہ کمرہ بک کرتا ہے تو اس کو فوری پھڑپ کر کے پولیس پکڑ لیتی ہے، وہ اس کنجے پہ آ جاتا ہے، اور پھر تفتیشی کے رحم و کرم پہ ہے، رحم و کرم۔ میرے پاس ایک دو واقعات بھی ہیں، جو سرکاری ڈپارٹمنٹ جیسے LDA ہو گیا، لیکوڈیشن بورڈ ہو گیا، یہ قبضے چھڑاتے ہیں اور پھر FIR درج کراتے ہیں، FIR درج کرتے، پھر وہ قبضہ مافیا جو ان کے خلاف FIR درج کرا دیتے ہیں، جو کہ اس میں گرفتاری اس وقت نہیں ہوتی، لیکن جب ٹکٹ لے کے وہ گھر جا رہا ہوتا ہے اس کی گرفتاری ہوتی ہے، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ جب تک میرے جیسے بندے کے پاس آپ تک نہ جائے تو اس کی نہیں چھوٹتا، ورنہ وہ چلان اور وہ بیل کراتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی ہم بات اس کو ذرا مختصر کریں گے چھوٹا سا۔ یہ ہوٹلز کے اندر ہمارا یہ باڈی کیمپس کے ساتھ یہ کوسچن میرے ذہن میں آیا تھا، ذرا اس کے بیچ میں ہو گیا۔ ہوٹلز کے اندر اکثر آپ کی پولیس، ہم نے جوئے خانوں کی بات کی، دوسری بات کی، ہوٹلز کے اندر اکثر آپ کی پولیس جاتی ہے اور یہ جا کے ادھڑ پدھڑ کرتی ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا، یہ شیرا کوٹ تھانے کا تھا یا نوے کوٹ تھانے کا، تو میاں بیوی ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے پکڑے، پہلے DVR وغیرہ نکالی، اس کمال اس SHO نے کیا، اس کے بعد شاید معطل شتل بھی ہو گیا، یا معطل ہوا یا نہیں ہوا، اس نے پیچ اپ کر لیا، میاں بیوی پر پرچہ دے دیا، بیوی کا کسی کے ساتھ، مرد کا کسی کے ساتھ، باہر سے آئے ہوئے تھے، تو شاید آپ بالکل میں نے سنا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔
تو اس کے لیے کوئی آپ کو چاہیے کوئی جیسے آپ نے ہم بات کر رہے تھے کہ کلچر جو کے پی کے کا کلچر ہے وہاں پہ خواتین کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ لوگوں کو یہ بڑے مسائل آ رہے ہیں کہ جو باہر سے آتے ہیں آ کے ہوٹل میں, جنرل لوگ, ڈیٹر کی بات نہیں کر رہا میں, جنرل لوگ اپنی بیگم کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے ہوٹل والا وہ کہتا ہے جی شناختی کا ٹیلی کرنا, منہ تو نقاب سے ہٹاؤ. کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ صاحب جو ہے نا اپنی گرل فرینڈ کو لے گئے ہیں, شناختی کارڈ بیگم کا لے گئے ہیں, تو وہ جب بعد میں وہ جو شکاری کار خاص کے اطلاع کے اوپر وہ متعلقہ ایس آئی نے چھاپا مارا کہ گئی فیملی گئی, انہیں بندہ گیا لڑکی لے کر, ایسی بات ہوتی تو وہ فوراً چھاپا مارا, اندر جا کے دیکھا شناختی کارڈ سے خاتون مل ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہ رہا تھا, اب یہ نہیں چاہ رہے اس کا کوئی ایس او پیز آپ کے ان لوگوں کے ساتھ بننے چاہیے تاکہ یہ جس طرح کی شکایتیں میاں بیوی پہ پرچہ تو نہ ہونا بھائی. اچھا, یہ جتنے انسیڈنٹس آپ نے نریٹ کیے یہ پروبیبلی سارے ہوئے ہوں گے. نریٹ نہیں ہے, یہ نریٹ نہیں ہے, اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو پیش کر دیں گے. میں نریٹ جو آپ نے بتائے مجھے یہ سارے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم ان 10 واقعوں کی بات کرتے ہیں جو آپ نے بتائے اور اس میں پولیس کی ہائی ہینڈڈنس بھی ہوگی جو جسٹیفائیبل بھی نہیں ہے, غلط ہے, اس کے اوپر کارروائی بھی ہوئی, وہ ایس ایچ او بھی ہٹا, اس کے بعد جو متعلقہ جو لوگ تھے وہ سارے زیادہ کیسوں میں تو سر آپس میں وہ معافی نامہ لکھوا لیتے ہیں. لیکن ہمیں اس پبلک کو تھوڑی سی امید دینی ہے, ہمیں اس پبلک کو ایک پازیٹیو سائڈ بھی تو دکھانی ہے نا. ان ہزاروں کیسز میں جہاں پہ پولیس نے مدد کی ہے لوگوں کی, ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. ہم ضرور نشاندہی کرنی چاہیے, ہمیں جو غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے. اس طرح کے واقعات بالکل آگے بھی شاید ہوں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں بالکل زیرو ہو جائیں گی, لیکن ہمیں کنٹرول کرنا ہے, چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے ہوٹلز یا بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کی ریپیوٹ ہی اس کام کے لیے, اس کے اندر اگر کوئی بندہ آ گیا اور غلطی کا چانس تو کہیں پہ بھی ہے. بہرحال ان چیزوں پہ ہم نے اپنی فورس کی بھی ٹریننگ کرنی ہے, اپنی فورس کو بھی ٹھیک کرنا ہے کہ ہماری طرف سے ہائی ہینڈڈنس نہ ہو. اس کا علاج یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہو. کسی اور محکمے میں آپ مجھے بتا دیں کہ 50 روپے یا 500 روپے لینے کے اوپر کوئی سرکاری اہلکار ڈسمس ہوتا ہے, پولیس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرپشن چاہے 50 روپے کی ہے یا 50,000 روپے کی ہے, سزا اس کی ڈسمسل جس چیز کی ہے وہ ڈسمسل ہے. تو ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی سخت کر رہے ہیں, ہم ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو بہتر ٹرین بھی کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ, بہت اچھے کوالیفائڈ لوگ فورس میں آ رہے ہیں. ہمارے سب انسپیکٹرز اتنے پڑھے لکھے ہیں, ایم فل کیے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے پولیس سروس میں پی ایچ ڈیز کر لی ہیں. میرے آفس میں ایک شخص ایسا ہے جس نے ہیومن ریسورس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس وقت چائنا سے. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگوں کے آنے سے اوبیسلی چیزیں امپروو ہوں گی. ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. سسٹم کو بہتر ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے. یس, یہ کرٹیسزم ضروری ہے, غلط چیز کی نشاندہی ضروری ہے, اور وہ آپ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں کہ ایسے انسیڈنٹس بتاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو بہت سارے ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی آگاہی دینا اور عوام کو امید دینا. دیکھیں ناظرین, یہ بڑی زبردست بات ہے, اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارا یہ خیال نہیں کہ ہم تنقید برائے تنقید کرتے رہیں. ہم کرتے ہیں تنقید برائے اصلاح. جیسے کہ ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک امید کو نہیں توڑنا چاہیے, بہتری کی گنجائش رہتی ہے ہمیشہ. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, پولیس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں, لیکن پولیس کے بہت سارے اچھے کام بھی ہیں, اور پولیس اگر نہ ہو تو یہاں پہ غدر مچ جائے. اور یہ جو امید کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم خواہش کریں گے, ہماری امید ہے, ہم خود امید لگائیں گے کہ یہ کچھ بہتری کی طرف جائے. اور ہم نیکسٹ جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں اس میں ہم کوئی اور اچھی باتیں کر رہے ہوں. ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے نوٹ کرنے کے لیے ہیں, اور دیکھنے کے لیے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیس ہمارے لیے ہے, اور پولیس جو ہے ہمارا ایک فیس ہے جس کو ہمیں پولیس کو صرف ولن نہیں دکھانا. پولیس ہمارے لیے اچھے کام بھی کرتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے باتیں سنی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہم پہلے سے طے شدہ ہو. ساری وہ باتیں جو ہم نے باتیں کیں ان سے آپ نے کوشش کی, اور بڑی ایمانداری سے. اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ میں پہلے پولیس آفیسر کو دیکھا جس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس نے زبردست باڈی کیم کے اوپر بات کی. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اب میں نے وہ باڈی کیم ڈھونڈے, تلاش کروائے, اور تلاش کروا کے ان کو میں نے اس کا استعمال جو ہے نا اس کا شروع کروا دیا ہے. اور باقی بھی آئندہ کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ویژن ہے باڈی کیم والا, اس کے لیے بھی یہ اس چیز سے اتفاق کریں. حالانکہ اس سے پولیس کا احتساب ہوگا, لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی بھی تمام پولیس کے پاس آئے. اور ہم چاہتے ہیں, ہم بہت پر امید ہیں
کہ فیصل کامران صاحب اس سے کامیاب کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی حد تک نہیں کوئی کنٹرول کرنے تک کامیاب ہوں گے، اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری کنٹری کے لیے یہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کی جو نیک عزائم ہیں اس میں آپ کامیاب ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم انشاءاللہ دیا۔ ہم مل کے کریں گے اس کو۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے وہ مجھے انوائٹ کیا اور میرا ورژن سنا اس پہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو یہ ایک دوسرا پرسپیکٹیو پولیسنگ کے بارے میں وہ بھی ملے۔ بہت سارے گلے ہوں گے اس پولیس سے، بہت سارے اچھے کام بھی یہی پولیس کر رہی ہے، بہت سارا کرائم پریونٹ بھی یہ پولیس کر رہی ہے، ڈسٹریس میں لوگوں کے ساتھ چلنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ تو اس لیے اٹس ناٹ آل بیڈ اور آل گلومی، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں غلطیاں خرابیاں درست کرتے جائیں، آپ لوگ نشاندہی کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد اس کی کریکٹیو میئرز لیتے ہیں، چیزیں انشاءاللہ امپروو ہوں گی۔ بہت تھینک یو ویری شکریہ مچ۔ جی، بہت شکریہ۔